ایک شہر میں ایک عجیب سا عرف تھا، عجیب سا اس کا ایک اصول تھا کہ ہر سال وہ اپنا ایک بادشاہ چنتے تھے، مگر اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو پہلا دن سال کا ہوتا تھا، شہر کے دروازے میں جو سب سے پہلا بندہ داخل ہوتا تھا ارلی ان دا مارننگ، صبح صبح اس کو پکڑتے تھے اور اپنا بادشاہ بنا دیتے تھے۔ تو ایک اجنبی سا شخص تھا، وہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ شہر میں صبح صبح داخل ہوا، شہر والوں نے پکڑ لیا، مبارک ہو مبارک ہو، اس کو ہار وغیرہ پہنایا، کہ خیریت تو ہے، کہ آپ کو مبارک ہو، آپ ہمارے بادشاہ بن گئے۔ تو کیوں بادشاہ بن گیا؟ کہ ہمارا اصول ہے جو سال کے پہلے دن سب سے پہلے شہر میں داخل ہوتا ہے وہ بادشاہ۔ اچھا تو کتنے ٹائم کے لیے بادشاہ؟ کہ ایک سال کے لیے۔ وہ تھا بڑا عقل مند آدمی، کہتا ہے ایک سال کے لیے؟ کہاں؟ کہ پہلے جو مجھ سے پہلے بادشاہ تھے وہ سارے کہاں گئے؟ کہ وہ ایک سال حکومت کرتے ہیں، پھر ہم ان کو ایک جنگل میں جا کے پھینک کے آ جاتے ہیں، اور اس جنگل کے اندر وہ بھوکا پیاسا مر جاتا ہے، اگر بھوکا پیاسا نہیں مرتا تو سانپ بچھو کھا جاتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا۔ اب اس نے بڑی عقل بندی کی، اس نے پہلے تو پورے شہر والوں کے کام بڑے اچھے کیے، ان کے مسائل حل کیے، اور پھر غیر محسوس انداز میں اس نے اس شہر سے اس جنگل تک کا روڈ بنوایا۔ اچھا روڈ بن گیا تو وہاں اس نے لوگوں کو بسانا شروع کیا، آہستہ آہستہ کھانے پینے کی دکانیں بھی وہاں لگا دی۔ اب جب سال پورا ہوا تو لوگوں کو کہا ٹھیک ہے بھائی میرا ٹائم پورا ہو گیا، مجھے بھی اسی جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ تو جو شہر کے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا آپ بڑے سمجھدار ہیں، آپ نے اس جنگل بیابان کو بھی شہر بنا دیا، ادھر بھی جناب اتنی رونق کر دی کہ ہم آپ کو ادھر بھی لے کے جائیں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ ہمیں ایسے ہی عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی، اب ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا ہے آپ ہی ہمارے بادشاہ رہیں گے۔ ایک نیک شخص تھا، بڑا نیک نمازی تھا، غریب بہت تھا۔ نماز عشاء فارغ ہو کر جب گھر پہ آیا تو پتہ چلا بچے سو گئے ہیں۔ اپنی زوجہ سے پوچھا کہ بچوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو کہا بچوں کو کھانے کو کچھ تھا ہی نہیں، رو رہے تھے، میں نے بہلا پھسلا کے بھوکا ہی سلا دیا ہے۔ کہ نماز تو پڑھانی چاہیے تھی، کہ نماز پڑھاتی تو اور روتے، بھوکے تھے، میں نے کہا کم از کم کھانا گھر میں نہیں ہے تو بھوکے سو جائیں، کہیں اٹھاؤ انہیں نماز پڑھانی ہے۔ تو کہتی ہے با کہ اگر میں نے اس کو اٹھایا، ان کو بچوں کو اٹھایا تو ان کو پھر بھوک ستائے گی، کھانا کدھر سے لاؤں گی؟ کیا کمال کا اس بندے نے جواب دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا کام انہیں روٹی دینا نہیں ہے، میرا کام نماز پڑھانا ہے۔ میرا کام میں کروں گا، جس کا کام رزق دینا ہے وہ اس کا کام ہے۔ ان کو اٹھاؤ، ان کو نماز پڑھاؤ، مجھ پر ذمہ داری ہے کہ میں بچوں کو نماز پڑھاؤں۔ بھوکے سوئے ہوئے بچوں کو جگایا گیا، نماز کے لیے بچوں کو کھڑا کیا، ابھی سلام نہیں پھیرا تھا، دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک شخص باہر کھانے کی ٹرے لے کر کھڑا ہوا ہے کہ آپ کے لیے کھانا بھیجا گیا ہے۔ بچے نماز کے بعد پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے، رزق کا وعدہ رب کا ہے۔ نماز اوابین بھی ادا کیا کریں، اور اس کی فضیلت بتاؤں۔ یہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ مغرب پڑھے تھے نا، 3 فرض پڑھتے ہیں، 2 رکعت سنت پڑھا کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اور 2 رکعت اوابین کی نیت سے پڑھ لیں۔ یہ ٹوٹل 6 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اور سبحان اللہ حدیث پاک میں ہے جس نے نماز مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھی کہ کوئی بری بات نہ کی تو اس کے حق میں 12 سال کی عبادت کرنے کے برابر ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ فرض تو پڑھتے ہی ہیں، کچھ لوگ سنتیں بھی پڑھتے ہیں۔ اب انشاءاللہ رمضان میں بھی نیت کروں، اب بھوک تو لگی ہوتی ہے، کھانا ریڈی ہوتا ہے، 2-4 منٹ کی بات ہے نا۔ ایک حدیث پاک میں آیا جو مغرب اور عشاء کے درمیان مسجد میں ٹھہرا رہے، نماز اور قرآن کے علاوہ کوئی بات نہ کرے، تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر حق ہے کہ اس کے لیے جنت میں 2 محل بنائے جن میں سے ہر ایک کی مسافت 100 سال ہوگی، دونوں کے درمیان اس کے لیے درخت لگائے گا، اگر اہل دنیا اس کا چکر لگائیں تو وہ سب کا احاطہ کر دے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے، بلکہ ہو سکے تو صلاۃ التوبہ کی عادت ڈالیں۔ روزانہ رات سونے سے پہلے، ہم گناہگار ہیں، ہم سے ہو جاتی ہیں خطائیں، تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیا کریں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ رات کو یا دن میں بھی پڑھیں تو مکروہ وقت نہ ہو، 2 رکعت اس طرح صلاۃ التوبہ پڑھیں کہ اس نیت کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھیں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم توبہ کرتے ہیں۔ اور جب سلام پھیر لیں تو ہو سکے تو سجدے میں جا کر یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، اے رب کریم مجھے بخش دے، یہ 3 بار کہہ لیا کرے سجدے کے اندر جا کر، جب نماز سے فارغ ہو جائے۔ اس کے بعد کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں جو بندہ سجدے کی حالت میں 3 مرتبہ یہ کہے یا رب اغفر لی، تو سبحان اللہ جب وہ سر اٹھائے گا تو اس کی مغفرت ہو چکی ہوگی۔ ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار یزیدیوں نے اتنا بڑا کام کر دیا، ہم تو کبھی بھی کوئی ایسی غلط حرکت نہیں کر سکتے۔ کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے۔ ہاں بیسک جو ان کے ریزن تھا نا، وہ تھا لالچ، اور وہ لالچ تھی پیسے کی، اقتدار کی۔
جب یہ لالچ طاری ہوتی ہے نا انسان پہ، پہلے تھوڑا سا سمجھیے گا. آپ کو لگتا ہے یار مجھ پہ کچھ بھی ہو جائے میں ایسا ظلم تھوڑی کر سکتا ہوں، کتنا بھی پیسہ مجھے کوئی دے دے میں جان دے دوں گا، کبھی کسی کو قتل نہیں کروں گا، نواسہ رسول تو بہت دور کی بات ہے. یہ بولنا اور ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان کے دل پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے. آپ پڑھتے ہیں خبریں 5 سال کے بچے اور 4 سال کی بچی کے ساتھ جو واقعات ہو رہے ہیں، کیا کوئی خوشی سے کرتا ہے یہ کام؟ ذرا سوچئے، جب وہ یہ کام کر جاتا ہوگا اس کے بعد خود اس کو کتنی ندامت ہوتی ہوگی، یہ میں نے کیا کر دیا. پھر اسی وجہ سے بچنے کے لیے اس بچی کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے. یعنی یہ واقعات ہم سنتے ہیں تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ انسان تھا یا درندہ تھا. میں آپ سے یزیدیوں کی تو بات نہیں کر رہا، آپ کے وطن میں رہنے والوں کی بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایٹ دیٹ ٹائم جب وہ یہ عمل کر رہا تھا اس کا دل شیطان کی مٹھی میں تھا، اس کو ہوس نے اندھا کر دیا تھا. تو یہ واقعات مجھے اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھ. دیکھیں زبان کا عادی ہونے کے مطلب سمجھو. مثال دیتا ہوں، موٹر سائیکل پہ گاڑی میں آپ کہیں جا رہے ہیں، اچانک بریک لگا، سامنے سے کوئی گاڑی آئی اور آپ کی گاڑی نے زور سے بریک لگایا، کیا نکلتا ہے زبان سے؟ اپنے آپ سے پوچھو. کچھ لوگوں کے منہ سے اس وقت گالی نکلتی ہے، اب کچھ نہ کچھ ایسا گندا نکلتا ہے، برا نکلتا ہے. اور الحمدللہ کچھ لوگ ایسے جس کا اس وقت نکلتا ہے یا رسول اللہ ہے، یا اللہ، لا الہ الا اللہ. کیوں؟ یہ جملہ سمجھنا میرا، جو برتن میں ہوتا ہے نا وہی چھلکتا ہے. جس کے اندر گندگی بھری ہونا ہے، گندی باتیں، بے حیائی، برے دوست میں بیٹھنا، گالی گلوچ، جب بھی اس کو جھٹکا لگے گا نا، جب بھی اس کو تکلیف پہنچے گی، چونکہ اندر گندگی بھری ہوئی ہے تو دھکا لگنے پر وہی باہر نکل رہا ہے. جس کے صبح و شام اللہ کے ذکر میں گزرتے ہوں، درود پاک میں گزرتے ہوں، کلمہ پاک میں گزرتے ہوں، اس کو جب بھی دھکا لگے گا اس کے منہ سے انشاءاللہ درود پاک ہی نکلے گا، کلمہ پاک ہی نکلے گا. اب آپ کی مرضی ہے برتن میں کیا بھرنا ہے، کیسے دوستوں میں بیٹھنا ہے، کیسی گیدرنگ میں بیٹھنا ہے اور بھرنا کیا ہے اپنے اندر. اپنے برتن کو اچھا بھرو، روز کلمہ پڑھتے رہا کریں. جنتیوں کی عمر کتنی ہوگی؟ کوئی بچہ بھی دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، کوئی بوڑھا بھی انتقال کر جاتا ہے، مگر سنو جنت میں سب کی عمریں 30 سال کی ہوں گی. جتنے جنتی ہوں گے سب 30 ایئرس کے ہوں گے. اور ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جنتی آپس میں جب ملیں گے نا تو ان میں آپس میں رشتہ دار بھی ہوں گے. کیسا منظر ہوگا جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو اپنے ماں باپ سے ملیں گے، اپنے دادا دادی سے ملیں گے، بچپن میں جن کو دیکھا ہی نہیں ان سے بھی اللہ نے چاہا، اللہ کرے انہیں بھی اللہ جنت نصیب کرے، ہمیں بھی نصیب کرے. وہ کیسی خوبصورت ملاقات ہوگی. اور سچی بات تو یہ ہے عاشق رسول کی نگاہیں تو وہاں بھی نبی پاک کو تلاش کر رہی ہوں گی. یقین کریں بڑی تمنا ہے کہ آقا کا دیدار کریں. کیسا منظر ہوگا؟ ہم صدیق اکبر کا جلوہ دیکھیں گے، حضرت عمر فاروق کو دیکھیں گے، حضرت عثمان غنی کو دیکھیں گے، ہمارے دلوں کا قرار مولا علی کو دیکھیں گے. اللہ اکبر، امام حسن اور حسین کیسی شخصیات ہیں کہ ہم جیسے گناہگار انہیں بھی دیکھیں گے. یہ تصور ہی کیسا ہے کہ سوچئے تو صحیح کس کس سے ملاقات ہوگی. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم وہاں ہوں گے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہوں گے، حضرت آدم جن کی ہم اولاد ہیں ان کو بھی تلاش کر کے ان کے پاس جائیں گے کہ حضور آپ کے صدقے ہم دنیا میں آئے. سوچ کے ہی بندے کا ایمان تازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیسی ملاقات ہوگی، وہ میٹنگز کیسی ہوں گی.